آج موسم بڑا اچھا ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک غوث و خاصہ کے چاہنے والے یہاں پر حاضر نہیں ہوئے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ جتنی جلد ہو سکے آپ لوگ پروگرام میں تشریف لا کر سعادت دارین سے معلوم ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وشهداء ملته وعلماء أمته وأولياء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الأعلى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم سلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ کی مدد، کعبہ کی ماں مدد، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر نظر کن سویمہ، ایک نظر کن سویمہ. ایک بار اور بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے محبت کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ اپنے زندہ نبی پر درود و سلام کا نذرانے عقیدت و محبت پیش فرمانے اور بآواز بلند تمامی حضرات پڑھیں: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. منبع نور الہدی صدیق ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. منبع نور الہدی صدیق ہیں، پیکر شرم و حیا صدیق ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رازدار کبریا ہیں مصطفیٰ، رازدار کبریا ہیں مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کے رازدار صدیق ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے رازدار صدیق ہیں. اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے بڑے اچھے انداز میں بارگاہ صدیق اکبر میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا نذرانہ پیش فرمایا. ہم سب حضرتوں کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: اصدق الصادقین سید المتقین.
اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار میں پوری دنیا کو سمیٹ دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ انسانوں کو دیکھ لیں تو انسان بھی چار عناصر سے بنے ہیں: آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ انسانوں کے عناصر بھی چار ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر جو اللہ نے خلقیں پیدا فرمائی ہے وہ بھی چار ہیں: بلغم، صفرا، سودا، بارش۔ اسی طریقے سے موسم بھی چار ہیں: موسم گرما، موسم سرما، موسم خزاں، موسم بہار۔ حضرات، دنیا کے اندر بے شمار فرشتے ہیں، لیکن مشہور چار فرشتے ہیں۔ ایک کا نام جبرائیل، دوسرے کا نام میکائیل، تیسرے کا نام اسرافیل، چوتھے کا نام عزرائیل۔ آسمانی صحیفے بھی بہت ہیں، لیکن آسمانی مشہور چار کتابیں ہیں: توریت شریف، انجیل شریف، زبور شریف اور قرآن شریف۔ حضرات، اسی طریقے سے انبیاء بہت ہیں، لیکن چار نبی بڑے مشہور ہیں: حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ادلہ اربع بھی چار ہیں: قرآن، احادیث، قیاس، اجتماع امت۔ اگر آپ شریعت کے اماموں کو دیکھیں تو شریعت کے بھی چار ہی امام ہیں: امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام محمد بن حنبل۔ حضرات، یہ شریعت کے امام ہوئے۔ اگر طریقت کے آپ اماموں کو دیکھیں تو طریقت کے بھی چار امام ہیں: غوث اعظم، سلطان الہند عطا رسول خواجہ غریب نواز، حضرت سیدنا خواجہ غوث الدین نقشبندی، حضرت سیدنا شہاب الدین سروردی۔ اب آئیے اور آگے بڑھ کر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہتے ہیں ہماری سانس آتی اور جاتی رہتی ہے، ہماری آنکھوں کا پتلا کام کر رہا ہوتا ہے، ہمارے بدن کے اندر جان باقی رہتی ہے، تو ہم کبھی بائک سے چلتے ہیں، کبھی رکشے سے چلتے ہیں، کبھی کار سے چلتے ہیں۔ اگر اللہ نے اور دولت دے دی ہو تو کوئی مرسڈیز سے چلتا ہے، کوئی BMW گاڑی سے چلتا ہے، ہم ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں۔ اگر دولت زیادہ ہو، وقت کم ہو تو اب آدمی زمین کا سفر نہیں کرتا بلکہ پرواز کرتے ہوئے سفر کرتا ہے، جہازوں سے سفر کرتا ہے۔ لیکن اسلام کمپاؤنڈ والوں، ایک زندگی کا آخری سفر ہوتا ہے، وہ آخری سفر جب ہماری سانس چلنی بند ہو جاتی ہے، ہماری آنکھوں کا
دیکھنا بند ہو جاتا ہے، گانے سننے سے محروم ہو جاتے ہیں، ہاتھ اور پیروں کی حرکتیں بند ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم جب ہماری روح قبض رسولی سے پرواز کر جاتی ہے اور ہماری جان نکل جاتی ہے، اب گھر والے تاخیر نہیں کرتے۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتاتا ہوں، اگر جماعت کھڑے ہونے میں 15 یا 20 منٹ کا ٹائم باقی رہتا ہے اور جنازہ قبرستان میں پہنچ جاتا ہے، پھر بھی گھر والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے کفن و دفن اور مٹی دے دی جائے تاکہ ہم لوگوں کو فرصت مل جائے۔ یہ ہماری حیثیت ہے، یہ ہمارا مقام ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو زندگی کا جو آخری سفر ہوتا ہے وہ سفر بھی 4 آدمیوں کے کندھوں پر ہی ہوا کرتا ہے۔ 4 آدمی اپنے کندھوں پر ہمیں لے کر کے سفر کرتے ہیں۔ کوئی گاندھی نگر سے لے کر جا رہا ہے، کوئی ہندوستان ناکا سے لے کر جا رہا ہے، کوئی کاندے ولی سے لے کر جا رہا ہے، کوئی مالوی سے لے کر آ رہا ہے، کوئی امبدواری سے لے کر آ رہا ہے۔ کوشے کوشے چپے چپے سے علاقے کے لوگ 4 لوگ لیے ہوئے ہمیں لے کر جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا آخری سفر بھی 4 کندھوں پر ہوا کرتا ہے۔ امام شیخ محمد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کی جب اس پر نظر پڑتی ہے، آپ پکار اٹھتے ہیں، ہائے داخل وہ جگہ ہے کیا کہاں 4 جاتے ہیں، 5 جاتے ہیں، 4 پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ 4 کا عدد بڑا ہی معنی خیز ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو دیکھتے چلیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے 4 وزیر ہیں، 4 وزیر آسمانوں پر ہیں۔ وہ 4 وزیر آسمانوں پر کون؟ تو جبرائیل یہ اللہ کے رسول کے وزیر ہیں، میکائیل اللہ کے رسول کے وزیر ہیں، اسرائیل اللہ کے رسول کے وزیر ہیں، اسرافیل اللہ کے رسول کے وزیر ہیں۔ آسمانوں میں جو نبی کی بادشاہت چل رہی ہے، اس بادشاہت کے نظام کو چلانے کے لیے یہ 4 وزیر ہیں۔ لیکن آپ زمین پر دیکھیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں زمین پر بھی ہمارے 4 وزیر ہیں۔ وہ 4 وزیر کون؟ تو ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی، یہ 4 وزیر زمینوں پر ہیں۔ اسلام کمپاؤنڈ والوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ہمارا ملک ہے جسے ہم بھارت کہتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی ملک نہیں ہے، یہ بڑا اہم ترین ملک ہے۔ ہمیں اس ملک سے محبت ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس ملک کے لیے ہم نے جانیں پیش کی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس ملک کے لیے ہم نے دولت کی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس ملک کے لیے ہم اپنے نوجوان بیٹوں کو بارڈروں پر بھیج دیتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس ملک کے لیے اشفاق اللہ نے جان دی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس ملک کے لیے علامہ فضل حق آبادی کو کالا پانی کی سزا دی گئی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس ملک کے لیے لاکھوں علماء کو پھانسی کے سولی پر چڑھایا گیا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس ملک کے لیے ہم نعرہ دیتے ہیں اور کہانا گاتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستہ ہمارا۔ یہ ملک سے ہمیں محبت اس لیے بھی ہے کہ اس ملک میں غریب نواز ہے، اس ملک میں صاحب پاک ہے، اس ملک میں نظام الدین اولیاء ہے، اس ملک میں بے شمار اولیاء کرام اور بزرگان دین قیام فرما ہے۔ ہمیں اس ملک سے بڑی محبت ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس ملک کے بادشاہ کی حکومت جہاں تک ہوگی وہیں تک ان کے وزیر ہوں گے۔ پاکستان میں حکومت نہیں، پاکستان میں ہندوستان کا وزیر نہیں ہوگا، سفیر تو ہوگا لیکن وزیر نہیں ہوگا۔ جی ہاں، جہاں تک حکومت ہوتی ہے وہیں تک وزیر ہوتا ہے۔ لیکن آؤ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہمارے نبی فرماتے ہیں ہمارے 4 وزیر آسمانوں پر ہیں، 4 وزیر آسمانوں پر ہیں، 4 وزیر زمین پر ہیں۔ کیا مطلب یہ ہوا اے
لوگوں کان کھول کر سن لو، کوئی تو کسی اسٹیٹ کا سی ایم ہوتا ہے، کوئی کسی اسٹیٹ کا منتری ہوتا ہے، لیکن جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی حکومت ہندوستان پر بھی ہے، افغانستان پر بھی ہے، پاکستان پر بھی ہے، آئر لینڈ پر بھی ہے، تھائی لینڈ پر بھی ہے، سوئٹزرلینڈ لینڈ پر بھی ہے، استنبول پر بھی ہے، ایشیا پر بھی ہے، یورپ پر بھی ہے۔ حضرات اس بادشاہ کی حکومت بنگلہ دیش میں بھی ہے، مکہ میں بھی ہے، مدینہ میں بھی ہے، یعنی دنیا کے کوشے کوشے میں ہمارے نبی کی حکومت چلتی ہے، آسمانوں پر بھی نبی کی حکومت چلتی ہے۔ امام عشق محبت عظیم القدر جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فرشوالے تیری شوکت کا انہوں کیا جانے، یا رسول اللہ فرشوالے تیری شوکت کا انہوں کیا جانے، اس رواش پہ اٹھتا ہے فریرہ